اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ومن هذا البیان تظہر ثمرۃ النزاع فی المقام الذی نحن فیہ فإنہ فی فرض الامر بالصلاۃ والشک فی ان الصورۃ مثلا جزء لصلاۃ عملہ ان قلنا ان الصلاۃ اسم للعام کانت المسئلہ من باب الصورۃ الاولی لأنہ بناء علی هذا القول یعلم بصدق عنوان الصلاۃ علی المصداق الفاقدۃ للصورۃ وإنما الشک فی اعتبار قید زائد علی المسمى فیتمسک حینئذ باطلاق الکلام المولی فی نفی اعتبار القید الزائد وہوا کون السورہ جزءا من السورۃ ویجوز الاکتفاء فی الامتثال بفاقدہا۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، اس میں چل رہی تھی کہ کیا الفاظ عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا الفاظ معاملات جیسے بیع، صلح، اجارہ، کیا یہ الفاظ عبادات یا معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام صحیح اور فاسد کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ تو ہم نے اس بحث کو شروع کیا اور کچھ باتیں مقدمہ کے طور پر ذکر کیں۔ پہلا مقدمہ یہ بنایا کہ یہ نزاع صحیح اور عام والی ثبوت حقیقت شرعیہ پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر ہم حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں تو پھر یہ بحث کریں گے، نہیں، حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے کے قائل ہوں یا نہ ہوں، ہر دو کو اس بحث کرنے کا، صحیح اور عام کرنے کا حق ہے اور بحث میں شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ جناب یہ جو صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام کے لیے، اس کا تھوڑا معنی تو بتا دو، صحیح سے کیا مراد ہے؟ تو کل عرض کیا تھا کہ اصولی صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح اصولی اس کو کہتے ہیں جس کے اجزاء اور شرائط کامل ہوں، تام الاجزاء اور شرائط کو صحیح کہتے ہیں۔ تو فاسد مقابلے میں سمجھ آ گیا، جس کے اجزاء اور شرائط پورے نہ ہوں وہ فاسد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں یہ نئے نزاع وہ پرانی کہ کیا الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، یعنی جس کے اجزاء اور شرائط مکمل ہوں، عبادت ہو یا معاملہ، یا نہیں عام، یہ الفاظ عام کے لیے وضع ہوئے ہیں جس کے اجزاء اور شرائط مکمل ہوں یا ناقص ہوں، پھر بھی یہ لفظ وضع ہوئے ہیں۔ یہ جناب علی دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ اس بحث جو جھگڑا کر رہے ہو، صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، بار بار تکرار، بار بار سردردی، او بابا اس بحث کا فائدہ بھی کوئی ہے یا ایسے جھگڑا کر رہے ہیں؟ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ ثمرہ بحث کیا ہے؟ ثمرہ بحث یہ ہے بچے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں عام کے کہ یہ الفاظ عبادات یا معاملات عام کے لیے وضع ہوئے ہیں تو پھر اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں کلام مولا میں کہ جہاں شک ہوگا کسی چیز کی جزئیت میں، شرطیت میں، جب شک ہوگا تو اصالت الاطلاق سے تمسک کر لیں گے۔ اچھا، اگر ہم صحیح ہی ہوئے تو پھر ہم اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح ہی ہوئے یعنی یہ الفاظ عبادات یا معاملہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، وہاں ہم اصالت الاطلاق کو نہیں لے سکتے اور اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسے کلی بات کر کے نہ گزریں، تھوڑی جناب وضاحت کر دیں۔ وضاحت مطلب یہ ہے کہ جب مولا کسی چیز کا امر کرتا ہے ایجاد کرنے کا اور پھر بندہ اس کو انجام دیتا ہے اس کے مصداق خارجی کو، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ مولا نے حکم دیا، عبد نے اس کام کو انجام دیا، انجام دینے کے بعد جو ہے شک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عنوان مأمور بہ، جس کا مولا نے حکم دیا تھا وہ تو اس پر صدق آتا ہے، اس میں تو شک ہے،
یہ جو میں نے کام کیا ہے، یہ مصداق خارجی جو میں نے انجام دیا ہے، عنوان مامور بہ، جس کا مولا نے حکم دیا تھا وہ اس پر مکمل سر سے لے کر پاؤں تک فٹ آ رہا ہے۔ شک پھر کس میں ہے؟ اگر فٹ ہے تو شک قید زائد میں ہے کہ کوئی اضافی قید غرض مولا میں دخیل ہو۔ مثلا مولا نے کہا آتے کا رقبہ، یہ بندہ چلا گیا، اس نے ایک رقبہ کافرہ کو آزاد کر دیا، آتے کا رقبہ میں رقبہ کافرہ بھی آ جاتا ہے، عنوان مامور بے تو اس پر صدق کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شک ہے قائد زید میں، قید زید خصوصیت زید، شاید مولا کی مراد رقبہ مومنہ ہو، یہ ہے قائد زائد، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں کیا کریں گے؟ اصل عنوان معمور بے صادق، شک قید زید میں ہے، اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے اور کہیں گے کہ یہ مولا نے کہا آتک رقبہ، اور اس آتک رقبہ میں یہ رقبہ کافرہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو قائد زائد ہے وہ یہاں دخیل نہیں ہے، اگر ہوتی تو مولا بیان کرتا، اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مولا نے جو حکم دیا ہے اور عبد نے انجام دیا ہے، خود عنوان مامور بہ، اس مصداق پر جو عبد نے انجام دیا ہے، خود مولا والا حکم، یہ عنوان مامور بہ، اس پر صادق آتا ہے یا نہیں آتا، اس میں شک ہے۔ مثلا مولا نے کہا سعید پر تیمم کرو، پاک مٹی پہ تیمم کرو، اور یہ نہیں جانتا کہ تراب کے علاوہ مثلا جو پتھر ہے اس پر بھی سعید صادق آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بندہ یہاں اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا، چونکہ عنوان مامور بہ میں، ٹھیک ہے نا، اس کے صادق آنے میں شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آج کی بحث، ٹھیک، توجہ، وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ تَظْهَرُ ثَمْرَةُ النِّزَاعِ فِي الْمَقَامِ، یہ بیان جو کیا اس سے نزاع کا ثمرہ ظاہر ہو جاتا ہے، فی المقام الذی نحن فی، اس مقام میں جس میں ہم ہیں، جس میں ہم ہیں، وہ بحث کون ہے؟ ہماری بحث کون سی ہے جس میں ہم چلا رہے ہیں؟ بحث صحیح اور عام، کہ اگر ہم عامی ہوئے تو اس بحث کا ثمرہ کیا ہے، اگر ہم صحیح ہی ہوئے تو اس بحث کا ثمرہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، معنی نفی سے مراد صحیح اور عام ہے، اس بحث کا جھگڑا معنی نفی میں کہاں ظاہر ہوگا؟ مولا نے کہا ہے صلی، اور شک ہے کہ سورت جزء نماز ہے یا نہیں ہے، اگر ہم عامی ہوئے تو پھر وہاں یہ مسئلہ سورت اولا والی صورت بنے گی۔ صورت اولا کون سی؟ یہاں عنوان مامور بہ کا اس مصداق پر صادق آنے کا یقین ہے، جب عنوان مامور بہ کا یقین ہو جاتا ہے تو اصالت الاطلاق سے تمسک ہو جاتا ہے، یہاں اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے، اگر صحیح ہی نہ ہوئے عامی ہوئے اصالت الاطلاق جاری کریں گے، اگر صحیح ہی ہوئے تو یہ مسئلہ ہمارا اس پچھلی جو دو صورتیں بنائی ہیں دوسری صورت میں جائے گا۔ دوسری صورت کون سی؟ یہاں صدق نفس العنوان مامور بہ میں شک پڑ جاتا ہے، جب خود صدق عنوان مامور بہ میں شک پڑتا ہے تو وہاں اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں ہو سکتا، توجہ فرمائیے۔ وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ تَظْهَرُ ثَمْرَةُ النِّزَاعِ فِي الْمَقَامِ، اس بیان سے ثمرہ نزاع ظاہر ہو جاتا ہے مقام میں، الَّذِي نَحْنُ فِي، جس میں ہم ہیں، فَإِنَّهُ فِي فَرْضِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ وَالشَّكِّ فِي أَنَّ السُّورَةَ مَثْلًا جُزْءٌ لِلصَّلَاةِ أَمْ لَا، فَإِنَّهُ فِي فَرْضِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ، فرض امر بالصلاۃ کی صورت میں، اور شک ہو کہ صورت مثلا جزء نماز ہے یا جزء نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان قلنا ان الصلاۃ اسم للعام،
اگر ہم قائل ہو جائیں کہ نماز اسم عام کے لیے کانت المسئلہ من باب صورت الاولی، مسئلہ صحیح اور عام از باب صورت اولی ہے۔ آپ کہو گے صورت اولی کون سی؟ وہ جہاں صدق عنوان معمول بے کا یقین ہو اور شک قید زید میں ہو، اس صورت میں جائے گا۔ لأنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد سورہ، کیونکہ لأنه بناء على هذا القول یعنی عام والے قول کی بنا پر یعلم بصدق عنوان صلاۃ، معلوم ہو جاتا ہے کہ عنوان صلاۃ صادق آتا ہے علی المصداق الفاقد سورہ، مصداق پر جو فاقد صورت ہے اس پر عنوان صلاۃ صادق آنے کا علم ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي اعتبار قید زائد علی المسمى، شک اعتبار قائد زائد میں ہے مسمى پر، فَيَتَمَسَّكُ حِينَئِذٍ بِالْإِطْلَاقِ کلام المولا، تو اس صورت میں اطلاق کلام مولا سے تمسک کیا جاتا ہے، فی نفی اعتبار القید زید، قید زید کے اعتبار کی نفی کرنے میں، وہوا کون سورت جزء من الصلاۃ، اور وہ قید زید کیا ہے کہ سورت جزء نماز ہے، ویجوز الاکتفاء فی الامتثال بفاقدہا، امتثال میں اکتفا جائز ہے فاقد صورت میں بھی، صورت نہ بھی پڑھیں تو امتثال جائز ہے۔ وَإِن قُلْنَا إِنَّ الصَّلَاةَ اسْمٌ لِلصَّحِيحِ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِن بَابِ صورت ثانیہ، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ نماز اس میں صحیح ہے کے لیے ہے تو مسئلہ ادباب صورت ثانیہ ہیں۔ صورت ثانیہ کون سی؟ جہاں عنوان مامور بے کے صادق کرنے میں شک ہے، خود عنوان مامور بے میں شک ہے، لِأَنَّهُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي اعتبار صورت یشک فی صدق عنوان المامور بے، دیکھو اس لیے کہ جب شک ہو اعتبار صورت میں تو شک صدق عنوان معمور بہ میں یعنی الصلاۃ علی المصداق الفاقد السورہ، نماز جو فاقد سورہ ہے، اذ عنوان المامور بہ ہوا صحیح، چونکہ عنوان معمور بہ صحیح ہے، وصحیح ہوا عنوان المامور بہ، صحیح عنوان معمور بہ، فما لیس بصحیح لیس بصلاۃ، جو صحیح نہیں ہے وہ نماز ہی نہیں ہے، فالفاقد للجزء المشکوک کما یشک فی صحتہ یشک فی صدق عنوان المامور بہ علیہ، فاقد جزء مشکوک جو ہے جس طرح شک ہوتا ہے صدق کے عمل میں، شک ہو جاتا ہے صدق عنوان معمور بہ علیہ، فلا یسع الرجوع الی اصالۃ الاطلاق، پس رجوع کرنا صحیح نہیں ہے اصالۃ الاطلاق کی طرف، لنفی اعتبار جزئیت صورت، جزئیت صورت کی نفی کرنے میں، حتی یکتفی بفاقدہا فی مقام الامتثال، حتیٰ کہ فاقد صورت جو ہے ٹھیک ہے نا اس پر اکتفا کیا جائے گا مقام امتثال میں، حتیٰ کہ کیا جائے ٹھیک ہے نا، فلا یسع رجوع الی اصالۃ الاطلاق، صحیح نہیں ہے رجوع کرنا اصالۃ الاطلاق کی طرف، لنفی اعتبار جزئیت صورت، صورت کی جزئیت کی نفی کرنے کے لیے، حتیٰ یکتفا بفاقدہا فی مقام الامتثال، حتیٰ کہ فاقد صورت جو ہے مقام امتثال میں اس پر کیا ہو اکتفا کافی ہو، حتیٰ یکتفا، حتیٰ کہ اکتفا کیا جائے فاقد صورت پر بھی مقام امتثال میں، بل لا بد من الرجوع الی اصالۃ الاحتیاط او اصالۃ البراۃ، بلکہ ضروری ہے رجوع کرنا اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ براۃ کی طرف، علی خلاف بین العلماء، جو اختلاف ہے علماء کے درمیان، ٹھیک ہے نا، کہ اصالۃ الاحتیاط جاری کریں یا یہاں کیا جاری کریں گے، اصالۃ البراۃ جاری کریں گے، ٹھیک ہو گئی عزیزو بات۔ اچھا، فی مثلی سیاتی فی باب انشاءاللہ تعالی، اس کی مثل جو ہے ٹھیک ہے نا ان قریب اس کے باب میں انشاءاللہ تعالی آئے گی، بل لا بد من الرجوع الی اصالۃ الاحتیاط او اصالۃ البراۃ علی خلاف بین العلماء، بلکہ جو ہے رجوع کریں گے اصالۃ الاحتیاط کی طرف یا اصالۃ البراۃ کی طرف، علی خلاف بین العلماء، فی مثل ہی جو اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے درمیان، فی مثل ہی اس کی مثل میں، ٹھیک ہے، سیاتی فی باب انشاءاللہ تعالی، سیاتی ان قریب آئے گا اس کے باب میں انشاءاللہ تعالی، المختار فی المسئلہ، اب جناب مصنف کا جو مختار ہے اور جو نظریہ مصنف کا ہے وہ یہاں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔
نظریہ مختار مصنف یہ ہے کہ یہ الفاظ عبادات و معاملات عام کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ یہ بحث جو چلی تھی نا، الفاظ عبادات و معاملات صحیح کے لیے یا عام کے لیے، بڑا تکرار کیا گا جان۔ نظر مختار مصنف عام ہے، دلیل تبادر ہے، 1 2 عدم صحت سلب ہے، فاسد سے بھی سلب کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ دونوں علامتیں کیا تھیں؟ حقیقت تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلیل ہے جناب مصنف کی۔ اور نظر مختار کیا ہوا؟ الفاظ عبادات صحیح کے لیے یا عام کے لیے؟ عام کے لیے، اور دلیل تبادر اور عدم صحت سلب ہے۔ المختار فی المسئلہ اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات، جب آپ نے پہچانا جو ہم نے ذکر کیا مقدمات، فالمختار عندنا هو الوضع للعام، پس مختار ہماری نظر میں جو ہے هو الوضع للعام، وہ وضع ہے عام کے لیے، وضع عام کے لیے، والدلیل والتبادر وعدم صحت سلب، اور دلیل تبادر اور عدم صحت سلب ہے فاسد سے، وہما امارتا الحقیقہ، وہما اور یہ دونوں تبادر اور عدم صحت سلب، یہ دونوں امارت نشانییں حقیقت ہیں، کما تقدمہ جیسا کہ گزرا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ بات آج میری تمام ہو گئی ہے۔ نتیجہ صحیح آپ کی خدمت میں آیا یا نہ آیا؟ ٹاپک کیا تھا؟ کل سے یہی بحث چلا رہے ہیں کہ الفاظ عبادات یا معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام از صحیح اور فاسد کے لیے وضع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتایا کہ مصنف کا نظریہ بیان کرنے سے پہلے کچھ مقدمات، وہ بحث چلتی رہی، مقدمات ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ ان مقدمات میں سے جو مہم ترین مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ اس بحث کا فائدہ کیا ہے۔ فائدہ یہ ہوا کہ اگر ہم مختصر، بڑی توجہ، اگر ہم عامی ہوئے تو جہاں شک پڑ جائے گا جزیت میں یا شرطیت میں، مولا کے کلام سے، اطلاع کے کلام سے تمسک کریں گے اور کہیں گے کہ یہ قائد زائد جس میں مجھے شک ہو رہا ہے یہ داخل نہیں ہے، داخل ہوتی تو مولا بیان کرتا اصالت الاطلاق سے تمسک کرتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح ہی ہوئے تو پھر جہاں شک پڑے گا جزیت یا شرطیت میں، اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا نتیجہ؟ اگر عامی ہوئے شک کی صورت میں اصالت الاطلاق سے تمسک ہے، صحیح ہی ہوئے اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ تو جی یہ بحث صحیح ہی ہیں یا عامی؟ مصنف کیا ہیں؟ نظر مختار کیا ہے؟ یہ بحث جو چلا رہے ہو کہ یہ الفاظ صحیح کے لیے یا عام کے لیے، نظر مختار مصنف یعنی العلامہ محمد رضا المظفر جو اصول فقہ جنہوں نے لکھی، ان کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ تو جناب نظریہ مختار مصنف یہ ہے کہ یہ الفاظ الوضع للعام عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، اور اس کی دلیل تبادر اور عدم صحت سلب ہے۔ ٹھیک، موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیز، میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔